على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم. پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دے. آپ نے تو بڑا ہی عجیب کام کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو میں بھول گیا اس پر تو میرا مواخذہ نہ کیجئے اور میرے معاملے کو مشکل میں بھی مجھ پر مت ڈالیے. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک بے گناہ نفس جان کو بلا کسی نفس کے بدلے میں قتل کیا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کروں تو مجھے پھر اپنے ساتھ ہی نہ رکھنا، میری جانب سے آپ کو عذر پہنچ چکا. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے کھلانے سے ضیافت سے انکار کیا. ان دونوں نے اس بستی کے اندر ایک دیوار پائی کہ جو گرنے کے قریب تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس پر ان سے کوئی مزدوری لے لیتے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، ان قریب میں آپ کو تعویل اور وجوہات بتاؤں گا ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع بن نون بھی تھے، لیکن پہلے اللہ رب العزت نے پچھلے رکوع تک تو حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ساتھ تھے، مگر اس رکوع میں اللہ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور خضر دو ہی تھے. یا تو حضرت یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام تھے، وہ ساتھ چل رہے تھے اور طبعاً ان کے ساتھ شامل تھے، مگر قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں آیا کہ وہ اس سفر میں ساتھ تھے یا نہیں تھے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے بات طے ہو گئی اور دونوں اکٹھے چلنے پر آمادہ ہو گئے تو انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کو فرمایا کہ بھئی آپ اب واپس چلے جاؤ.
اب ہم دونوں ہی جائیں گے۔ تو حضرت یوشع بنی اسرائیل میں واپس چلے گئے اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چل پڑے۔ پہلے انہوں نے سمندری راستہ اختیار کیا، ساحل سمندر پر آئے، ایک کشتی تیار تھی سواریوں سے بھری جانے لگی، اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ پہلے وہ کہنے لگے، آپس میں باتیں تردد میں پڑ گئے، اجنبی لوگ ہیں، ان کو بٹھائیں، پتہ نہیں کیسے ہوں گے، کیا معاملات پیش آئیں، کشتی کا لمبا سفر ہے، ہمیں سمندر پار جانا ہے۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک کشتی والوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہنے لگے، حضرت تشریف لائیں، اپنے مہمان کو بھی لائیں، ہم آپ سے کوئی کرایہ نہیں لیتے۔ بغیر کرائے کے، بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے سوار کر لیا۔ اب جب یہ کشتی چل پڑی تو دوران سفر ہی حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کلہاڑا لے کر کشتی کا ایک تختہ ہی نکال دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب کشتی کا تختہ نکالا تو لا محالہ کشتی کے اندر پانی داخل ہو جانا چاہیے اور کشتی کو ڈوب جانا چاہیے تھا، یا تو اس کی جگہ پر ایک شیشہ لگا دیا، یا پھر حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ پانی تو اس تختے سے بھی اوپر تھا مگر اس تختے سے اندر تجاوز کر کے نہیں آتا تھا، پانی کشتی کے اندر نہ آیا۔ تھوڑا سا کشتی آگے چلی تو خضر علیہ السلام نے دوبارہ تختہ لگا بھی دیا، لیکن جو ہی تختہ اکھاڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کر دیا کہ بیچاروں نے بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے ان کی تختی میں سے تختہ نکالا، سب کو ڈبو دو گے، یہ کیا کام آپ نے کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو کام میں کروں گا نا آپ دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاموش نہ رہنا عین شریعت ہے، اس لیے کہ انہیں اسی کا حکم ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع بظاہر کوئی کام کر دے تو وہ تو روکیں گے، وہ تو صاحب کتاب نبی ہیں کہ بھائی کسی کے احسان کا یہ بدلہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ان کی کشتی خراب کر دو۔ تو خیر اب جب چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میں بھول گیا، جو ہماری بات طے ہوئی نا کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے نا میں نے سوال نہیں کرنا، یہ بات میں بھول گیا ہوں، لیکن آپ ایسے مشکل کام بھی نہ کریں نا کہ جس سے میں بھول ہی جاؤں اور پھر مجھے سوال کرنا پڑے۔ پھر چل پڑے، آگے جب چلے کشتی سے اتر کر صحرا آ گیا۔ اچھا، کشتی کے اندر ابھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک چڑیا آئی اور اس چڑیا نے ایک اپنی چونچ کے اندر پانی کا قطرہ لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، دیکھا آپ نے اس چڑیا نے پورے سمندر میں سے کتنا پانی لے لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک قطرہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، آپ کا اور میرا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسا ہی ہے جیسا چڑیا کے منہ میں سمندر میں سے ایک قطرہ۔ اللہ کا علم تو سمندر ہے اور ہمارا علم یہ قطرہ ہے۔ پھر جب صحرا میں چل پڑے تو چلتے چلتے بھوک لگی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر خیالات آنے لگے کہ میں اچھا ان بزرگوں کے ساتھ چل رہا ہوں، کھانے پینے سے بھی ابھی تنگی ہو رہی ہے، اللہ ہی جانے کہاں پہنچیں گے، یہ تو لک و دک کا صحرا ہے، ختم ہونے کو نہیں آ رہا، کچھ کھانے کو بھی کبھی میسر ہوگا یا نہیں ہوگا، سوال تو میں کر نہیں سکتا، بھوک بھی بہت لگی۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بڑا ہرن دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی طرح ہم اس ہرن کو ہی پکڑیں اور شکار کریں تاکہ اس کو ہم بھون کر کھائیں۔ ابھی یہ ساری سوچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں چل رہی ہے کہ اچانک وہ ہرن دوڑتا ہوا ان کے سامنے ہی آ کر کھڑا ہو گیا، اور جو ہی کھڑا ہوا وہ ہرن کیا کہ ایک طرف اس کے جسم کے اوپر کچا گوشت، ایک طرف بھنا ہوا گوشت۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور بھنا ہوا گوشت اپنی طرف کیا اور کچا گوشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تو بھنا ہوا گوشت بھیجا ہے، آپ اپنے گوشت کے پکانے کا خود انتظام کرو، اس لیے کہ آپ اسی سوچ میں تھے کہ ہرن پکڑیں گے، شکار کریں گے اور پھر اس کو ہم بھونیں گے، اور اب بھونو چلو، میں تو اپنا حصہ لے لیا، میرے ذہن کے اندر کوئی باتیں نہیں تھی، میں تو اسی طرح جنگلوں اور دریاؤں کا رہنے والا آدمی ہوں اور میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔
آپ تو تکوینی امور کے اندر نہیں رہتے، آپ تو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو تو سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، لہٰذا اپنا انتظام کرو۔ خیر یہاں سے یہ کھانے سے فارغ ہو کر چلے، جو ہی آگے نکلے تو لڑکے وہاں گھوم رہے تھے۔ اب یہاں دو الفاظ قرآن پاک میں ایک ہی آیت میں ایک ہی شخص کے لیے آئے کہ ایک غلام ملا۔ علماء فرماتے ہیں غلام کا مطلب تو نوجوان تھا، اور اس نوجوان کا کام یہ تھا کہ گھروں میں جاتا تو ڈاکہ، مسافروں کو ملتا ان کو لوٹ لیتا، ڈاکے مارتا تھا۔ زکیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ بے گناہ تھا، بے گناہ معصوم ہوتا ہے، اور معصوم نابالغ ہوتا ہے، بچہ تھا۔ جو کچھ بھی تھا وہ لڑکوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اور اتنی طاقت ان کے ہاتھ میں تھی کہ یوں پکڑ کے اس کا سر گردن توڑ کر پھینک دے۔ اوہو! حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا کہ بے گناہ کو آپ نے قتل کر دیا یہاں، اور یہ تو بہت ہی آپ نے انوکھا کام کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے نا تو جو کام میں کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا نا پھر تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، عذر آپ کو پہنچ گیا، میری طرف سے معذرت ہے، پھر ایسے کام کرو گے تو پھر میں آپ کے ساتھ مزید چل بھی نہیں سکتا۔ آگے چلے، بستی آ گئی، بستی میں داخل ہوئے۔ بستی کے لوگ بڑے نالائق تھے، دو اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں، چلو تم ان کا مقام یا حیثیت نہیں پہچانتے، شکل سے پتہ چل جاتا ہے، ولی کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے اللہ والا ہے، نبی کے تو کیا کہنے۔ انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کہا نہیں ہم تمہیں جانتے نہیں، ہم تمہیں کھانا کیوں گر دیں۔ روایات میں آتا ہے اس شہر کے اندر ایک عورت تھی، اس کو رحم آیا، وہ کھانا تیار کر کے لے آئی، اس نے دونوں نبیوں کو کھانا کھلایا، دونوں نے اس کو بہت دعائیں دی، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب ادھر سے یہ اٹھ کر شہر کے اندر چلنے لگے تو کیا دیکھا کہ ایک دیوار بالکل ہی ٹوٹنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یوں ہاتھ لگا کر اور دیوار ایک دم سیدھی کر کے بالکل وہ مضبوط جما دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ان بستی والوں سے ہم نے کہا کہ کھانا دے دو، نالائقوں نے کھانا نہیں دیا، اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی، اور آگے بھی ہمیں سفر کرنا، پیسے ٹکے کی ضرورت ہے، کم از کم آپ ان سے اجرت ہی مانگ لیتے۔ جب وہ ہمارا اکرام نہیں کرتے تو ان کا اکرام مفت میں کر دیا آپ نے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ تیسری دفعہ ہو گئی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب تک میں اپنی کاموں کی وجہ نہیں بتاؤں گا آپ نے پوچھنا نہیں ہے، لیکن آپ نے تینوں دفعہ ہی پوچھا ہے، تو لہٰذا میرے آپ کے درمیان اب جدائی ہو رہی ہے۔ عن قریب میں آپ کو وہ ساری باتیں، ان کی وجوہات، تعویلات بتا دوں گا کس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے، جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے انشاءاللہ وہ آئندہ درس کے اندر وجوہات بیان ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدخلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى